Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اس پر بات شروع ہوئی تھی کہ یہ جو اندھی عقیدت ہے، اندھی، یہ آج بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شکل دیکھ کے کسی کی عقیدت، دو چار نعرے دیکھ کے پبلک پیچھے چل پڑتی ہے. دو چار اچھے کام دنیا میں ہر آدمی کر لیتا ہے، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. ایسا نہ ہو کہ جو بھی دو چار اچھے نعرے لگائے، ایسی عقیدت. ہمارے پاس نیک اور برے ہونے کا جو معیار ہے وہ قرآن و سنت ہے. پچھلے ہفتے میں نے کافی تفصیل سے بات کی تھی نا اس پر، کہ بزرگی کا جو معیار ہے نا، بزرگ کبھی بھی نارمل لوگوں سے ہٹ کر بولو بھائی نہیں ہوتا. بزرگ وہی ہوتے ہیں جو نارمل جیسے عام انسان ہیں. کیونکہ اللہ نے اسلام کو جو ڈیفائن کیا نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فرمایا لوگوں کی وہ فطرت ہے، نیچر ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو جو نیچر کے جتنے قریب ہوگا وہ اتنا بڑا بزرگ ہوگا. اب دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ہر مخلوق کی ایک نیچر ہوتی ہے نا، فطرت ہوتی ہے. خوب اچھی طرح سمجھیں اس کو، کھوپڑی میں بٹھائیں. یہ بہت بڑا فالٹ ہے اس زمانے میں، خاص طور پر دینداروں میں. جتنا نارمل لائف کے قریب ہوگا اتنا بزرگ کم سمجھیں گے اس کو. جتنا سیٹنگ آؤٹ ہوگی نا اوپر کی اور روٹین بھی آؤٹ ہوگی، اتنا بڑا کیا ہے، پہنچا ہوا. تو ہر مخلوق کی ایک نیچر ہوتی ہے. شیر کی اپنی نیچر ہے، گھوڑے کی اپنی ایک نیچر ہے، بلیوں کی اپنی ایک نیچر ہے، کبوتروں کی اپنی ایک بولو نا نیچر ہے. ہر مخلوق کی ہے نا. تو انسانوں کی بھی اپنی ایک نیچر ہے. اب آپ مجھے بتاؤ، آپ جنگل میں گئے، شیر دیکھنے کا شوق ہے آپ کو، تو شیر اپنی اصل حالت میں دیکھنے کا شوق ہے نا. آپ نے دیکھا کہ شیر جو ہے جنگل میں صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ صوفے پہ. آئس کریم کھا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ آئس کریم. آپ نے کہا یہ بہت بڑا بزرگ ہے شیروں کا، یہ شیروں کا بہت پہنچا ہوا بولو بزرگ ہے. یہ تو بھائی شیر تو صوفوں پہ ویسے بھی پسند نہیں ہے شیر کو، تو پہاڑوں میں کچھاروں میں، وہ میری نظم ہے نا، نکل کر شیر کب ناکام لوٹا ہے کچھاروں میں. شیر کی کچھار ہوتی ہے، جو اس کا غار ہوتا ہے نا، وہاں سے نکلتا ہے، شکار تلاش کرتا ہے، پھر واپسی پہ ناکام نہیں لوٹتا. تو آپ نے دیکھا کہ جی گدے پہ بیٹھا ہوا ہے شیر، آئس کریم کھا رہا ہے. اب بتاؤ کتنی بڑی حماقت کہ آپ نے اس شیر کو ان حرکتوں کی وجہ سے کیا سمجھا، یہ شیروں کا ولی اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ شیروں کا ولی اللہ. او بھائی یہ تو شیر ہی نہیں ہے، ولی اللہ ہونا تو دور کی بات ہے. اس کا تو دماغی علاج کراؤ. اس کی اوپر کی سیٹنگ، اس شیر کی اوپر کی سیٹنگ، اس کے اندر دماغ بندر کا لگا دیا کسی نے لا کے تبھی عجیب عجیب حرکتیں کر رہا ہے. یا تو یہ شیر نہیں ہے، یا پھر شیر ہے مگر اوپر کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. تو یہ بزرگ نہیں ہے، یہ تو نارمل شیر بھی نہیں ہے. بزرگ کے لیے پہلے تو نارمل انسانوں کی فہرست میں داخل ہونا، پھر اس میں کمال پیدا کرے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو، کھوپڑی میں بار 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 کئی سالوں سے یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور بھی علماء کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف بزرگی کا جو معیار ہے وہ گناہوں سے بچنا اور فرائض و واجبات کو پورا کرنا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے.
اور اعتدال اس امت کی جو سب سے بڑی صفت اللہ نے بیان کی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا، کسی بھی چیز میں افراط و تفریط کا شکار یہ امت نہیں ہوتی. بیلنس ہر چیز میں کیا ہے؟ بولو بیلنس. کوئی بھی تھوڑا سا کنٹرول سے باہر ہے نا، سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. اب آپ دیکھو نا، ہر آدمی کو آپ جب دیکھو گے نا جس تنظیم میں ہے تو اس سے اچھی دنیا میں کوئی تنظیم ہے ہی نہیں. کسی بزرگ سے تعلق ہے تو اس بزرگ سے اچھے اس پوری کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اور بھی بہت ساری چیزوں میں، کچھ چیزوں کو معیار بنایا ہوا ہے دیندار ہونے کا، تو بس یہی معیار ہے، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے. عشق مصطفیٰ کے الگ معیار ہیں اور بزرگوں کے عشق کے الگ معیار ہیں، پیغمبروں کے عشق کے الگ معیار. تو اعتدال کیا ہے؟ اعتدال اس امت کی جو سب سے بڑی صفت ہے نا، وہ کیا بتائی قرآن نے؟ اعتدال. یہ اعتدال مارکیٹ میں آپ کو شارٹ نظر آئے گا. بنیادی طور پر جو اعتدال کی تعریف ہے نا، دیکھو جب بھی انسان کی بات آتی ہے نا تو انسان کا جو سب سے ممتاز وصف ہے جو دوسروں سے اس کو جدا کرتا ہے وہ ہے انسان کی کھوپڑی. کیا خیال ہے؟ جو عقل اللہ نے انسان کو دی ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی. یہ چیز آپ کو دوسرے جانوروں سے اور مخلوق سے ممتاز کرتی ہے. اور یاد رکھو جسے جو خاص صفت دی ہو نا، سب سے پہلے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس صفت میں اعتدال سے کام لے. مثال کے طور پر ایک کراٹے والا آدمی ہے جس نے کراٹے سیکھے، اب دنیا اسے جانتی ہے یار یہ جوڈو کراٹے کا ماسٹر ہے، تو ہر آدمی اسے اچھی نگاہوں سے اس وقت دیکھے گا جب وہ اپنی اس کراٹے کی جو صفت ہے، یہ جو وصف ہے، یہ جو کوالٹی ہے، اس میں بے اعتدالی کا شکار نہ ہو. کیا مطلب بے اعتدالی؟ ایسا بھی نہ ہو کہ لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دے. اب کراٹے کا ماسٹر بن گیا تو جو مل رہا ہے اس کو پکڑ کے کوٹ دیتا ہے کہ جی مجھے چونکہ کراٹے آتے ہیں. 25-30 کے روزانہ ہڈیاں توڑ دیتا ہے کہ مجھے کیا آتا ہے؟ کراٹے آتے ہیں، لہذا میں تو توڑوں گا کیونکہ مجھے توڑنا. بولو نا کیا ہو گیا؟ مجھے کیونکہ ہڈیاں توڑنا آتی ہیں. صبح شام جو ملا کٹا، کب کسی کی بازو پہ مارا، کسی کی ادھر مارا، 25-30 کو لٹا دیا اسے. لوگ کہیں گے نا پاگل ہو گیا ہے، دماغ خراب ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک انتہا تو یہ ہے کہ ظلم کرنا شروع کر دیے. دوسری انتہا یہ کہ تم یار کراٹے ماسٹر ہو، تمہیں تو ایوارڈ ملے ہیں پوری دنیا میں، تم مشہور اسی حوالے سے ہو، مگر آج تک تمہیں کسی سے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. جہاں کوئی سچی مچی کی لڑائی بھی ہوتی ہے سب سے پہلے تم بھاگتے ہو. یعنی واقعی کوئی ظالم بھی ہوتا ہے نا تو آج تک تمہاری کک کسی ظالم پر بھی نہیں پڑی. کوئی بھی تم سے آئے موبائل چھین لے تم پکڑا دیتے ہو، چاہے اس کے ہاتھ میں اسلحہ نہ بھی ہو. کوئی بھی آئے گا آپ سے جس طرح سے بھی بات کرے آپ اسے کچھ بھی نہیں کہتے. تو بھائی اس سے اچھا تو وہ لنگڑا لولا آدمی اچھا ہے جو بیساکھیوں سے چلتا ہے، وہ بھی کچھ نہیں کہتا اور آپ بھی کچھ نہیں کہتے.